ایک بار پھر بڑی خبر ہماری سچ ثابت ہوئی. آپ کا یہ سوال کہ عشرت العباد اور لندن اور اس کے ساتھ ساتھ کیا حکومت بدلنے والی ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ اب حکومت نہیں آنے والی ہے؟ مہنگائی کا چورن اب ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان ایک بہت بڑا شو کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ کچھ تہلکہ انگیز خبریں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی تعلقات پر بات کریں گے. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں اپنے پروردگار کے شکر سے. بہت اہم موضوعات اور بہت اہم خبروں پر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ لوگوں نے ایک ویڈیو میری بہت زیادہ دیکھی اور اس پہ بہت زیادہ کامنٹس بھی آئے. وہ یہ تھا کہ میں نے ایک خبر دی تھی میں نے تجزیہ پیش نہیں کیا تھا. اس کے اندر میں نے واضح طور پر یہ خبر دی تھی کہ عشرت العباد کی سیاسی سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور ان کے رابطے بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہوا کہ ہماری خبر بالکل درست ثابت ہوئی اور پچھلے دنوں ایک بڑی معروف صحافی جس کا تعلق اسلام آباد سے، آسمہ شیرازی صاحبہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کا نام لیا کہ ایک سیاسی جماعت نئی بنائی جا رہی ہے جس کی سربراہی عشرت العباد کر رہے ہیں. قریباً ہماری وہ ویڈیو 20,000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھی اور اس کے بعد اس میں سوالات کا ایک بہت لمبا سلسلہ شروع ہو چکا. وہ سوالات یہ تھے کہ کیا عشرت العباد صاحب اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کسی تعلق کے ساتھ آ رہے ہیں؟ عشرت العباد صاحب کیا کچھ مقتدرہ قوتوں کی مرضی اور منشا سے آ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ کیا اس میں انہوں نے تو پہلے منع کر دیا تھا، کیا ان کا تعلق ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت سارے سوالات اس طرح کے تھے اور ان سوالات کے جوابات کچھ ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. پروگرام کے ایک حصے میں ضرور یہ پوری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کہ تعلقات ہمیں خبر کہاں سے ملی ہے، کیا ملی ہے اور پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی. یہ پوری بات آپ کے سامنے ہم وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے کہ آگے ہوا کیا اور کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ اور بھی خبریں لیکن ان سب خبروں کا سلسلے کو ایک ساتھ جوڑ کر میں بیان کروں گا. کوشش کروں گا کہ ہر ایک کا سلسلے کو آپس میں ملا سکوں. ایک اور بڑی خبر جو ہم تک پہنچی اور جو اس پر بڑی بات ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک اپنا بہت بڑا شو کرنا چاہتی ہے اور وہ شو یوتھ کنونشن کے نام سے. جب سے الیکشن ہوئے، الیکشن میں جو نتائج آئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے موجود ہے. ایم کیو ایم دعویٰ کرتی رہتی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے جناب ہم نے 17 سیٹیں قومی اسمبلی کی کراچی اور حیدرآباد سے جیت لیے، جبکہ ان کے مخالفین یہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب انہیں جیت نہیں ملی ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، فارم 45 نہیں ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے. الزامات کا سلسلہ جاری ساری ہے. بہرحال اس کے بعد جو صورتحال ہے اس میں ایم کیو ایم پاکستان کو اپنی طاقت کا ظاہر کرنا بہت زیادہ ضروری ایلیمنٹ ہے ابھی تک، کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہے لیکن اس حکومت کے حصے میں بھی ان کے پاس صرف ایک وزارت موجود ہے اور وہ وزارت ظاہر سی بات ہے اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے جو سربراہ ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب ان کے پاس موجود ہے. جہاں تک ڈیلیوریز کا تعلق ہے، اب نیا بجٹ آ چکا ہے، نئے معاملات ہو چکے ہیں، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کے پاس یا پھر دیگر جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کے پاس ابھی تک بجٹ نہیں دیا گیا. تو ظاہر کارکردگی تو اس وقت سامنے آئے کہ ان کے پاس بجٹس موجود ہوں گے اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب اب بتائیے کہ آپ نے کیا کیا. لیکن خیر ہمارا نقطہ یہ نہیں ہے. نقطہ یہ کہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کو اشد ضرورت اس بات کی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے اور وہ طاقت کے مظاہرہ کرنا ان کے لیے کہ جناب نہیں، یہ جو الزامات ہیں فارم 45-47 کے نہیں ہیں بلکہ ہماری ایک بڑی زبردست مقبولیت ہے، ہماری بڑی زبردست طاقت ہے، نوجوانوں کا رخ ہماری طرف ہے. تو وہ چاہتی ہے کہ جناب یہ طاقت کا اظہار کیا جائے. گزشتہ 1.5 ماہ سے ایم کیو ایم پاکستان ایک کنونشن کی اپنی تیاری کر رہی ہے کہ جناب 28 تاریخ کو ایک بہت بڑا کنونشن وہ کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اس کنونشن کو کس طریقے سے اس بات کو ظاہر کر سکتی ہے کہ ان کا جو یوتھ کنونشن ہے وہ ایک طاقت کو ظاہر کر سکے اور نوجوانوں کی وہ بہت بڑی تعداد کو اپنے پاس جوڑ سکتے ہیں یا اپنی طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اسی کنونشن کے حوالے سے پھر بہت سارے سوالات بھی اٹھیں گے، بہت ساری باتیں بھی ہوں گی اور بہت ساری چیزیں بھی بٹیں گی کہ وہ کس طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں. تو کراچی کی سیاست میں جہاں عشرت العباد کا فیکٹر ایک تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، وہیں ایم کیو ایم پاکستان بھی اپنی طاقت کے مظاہرے کی طرف جا رہی ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے، اس کے بعد مارچ اپریل مئی جون جولائی 5 مہینے کے بعد اب ان کی کارکردگی یا ان کے ساتھ لوگوں کا اٹیچمنٹ کہاں پر موجود ہے یہ واضح ہوگا کہ کیا اب وہ ان کی پوزیشن مضبوط ہو چکی ہے. ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر جو ایم کیو ایم کے جو مکس ہوا تھا، یعنی کہ پی ایس پی اور ایم
MQM پاکستان جب آپس میں ملے تھے تو اور فاروق ستار صاحب بھی تو یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ MQM ایک بہت بڑا ٹرن آؤٹ لے گی اور بہت زیادہ الیکشن جیتے گی، لیکن ظاہر ہے اس وقت ان کے خلاف MQM لندن الطاف حسین صاحب کی طرف سے بھی وہاں پر امیدواروں کو کھڑا کیا گیا. پھر اس کے بعد PTI کا جو معاملہ چلا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. تو اس کی وجہ سے کافی معاملات ہوئے، کافی بحث ہوئی، اور اب جا کر یہ نقطے پر پہنچے کہ اب وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ اس وقت ظاہر ہے سب لوگ اپنی طاقت کا کراچی کی سیاست میں مظاہرہ کر رہے ہیں. MQM پاکستان جہاں کر رہی ہے، وہیں مہاجر قومی موومنٹ نے الیکٹرک کے ایشو کو ایشو بنایا ہوا ہے. اچھا، اب مصطفیٰ کمال صاحب بھی نیپرا پر اور IPPs پر بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر مہاجر قومی موومنٹ بھی اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بڑھا چکی ہے. دوسری طرف عشرت العباد صاحب کی انٹری ہو رہی ہے. پھر چوتھی طرف MQM لندن کے جو فیصلے آئے اور اس کے بعد کافی باتیں کہی جا رہی ہے کہ جناب اب اس فیصلوں کا امپیکٹ براہ راست کیا ہوگا. لیکن ظاہر سی بات ہے ان فیصلوں کے امپیکٹ پہ جو بھی لندن کے پچھلی بار بھی ان کے فیصلے آئے، لیکن انہیں اس طریقے سے پاکستان میں سیاست کی اجازت نہیں مل سکی ہے. تو ابھی لیکن ظاہر ہے وہ ووٹر اپیلنگ ان کا اپنا ایک فیکٹر ہے، تو وہ کس طرح سے رہتا ہے. تو اب یہ سیاسی سرگرمیاں شہر کے اندر بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. اچھا، جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ خبر ہماری درست ثابت ہوئی، ہم نے عشرت العباد صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں. آنے کا تو میں نے نہیں کہا تھا، البتہ ان کی جو سیاسی ملاقاتیں دبئی میں بھی جاری ہیں، ان کی صحافیوں سے بھی ملاقاتیں، ان کی مختلف سیاسی سرگرمیاں بھی جاری ہیں. ابھی اطلاع ملی ہے کہ کراچی میں مذہبی حلقوں کے حوالے سے ایک بڑا نام پایا جاتا ہے جس کا کہا جاتا ہے ابا جی سرکار. اب وہ جو ابا جی سرکار ہے ان کی طرف سے ایک بہت بڑا حلیم کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، میرے خیال سے اگلے چند دنوں کے اندر ہوگا. سنا یہ گیا ہے کہ عشرت العباد صاحب ان کے لوگوں سے وہاں خطاب کر سکتے ہیں. اب ابا جی سرکار کا ظاہر ہے اپنا ایک ووٹ بینک ہے، ووٹ بینک تو نہیں کہہ سکتے، ان کے ایک مریدان کی تعداد، مرید ہیں ان کے بہت سارے ہیں، وہاں پر وہ کر رہے ہیں. تو میں آپ سے جو بار بار یہ اشارہ کر رہا تھا کہ یہ ان کی سیاسی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی. اب اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا وہ MQM پاکستان کے ساتھ مل کر آ رہے ہیں. میں نے اس حوالے سے تحقیقات کی ہے، میں نے کئی لوگوں سے رابطہ کیا اس حوالے سے. مجھے جو معلومات ملی ہے اس کے مطابق MQM پاکستان میں جو لوگ پہلے سرگرم تھے ان میں سے کئی لوگوں کے ان سے براہ راست رابطے ہوئے، یہاں تک کہ ٹیلی فون پر روزانہ کی بنیاد پر بھی گفتگو ہو رہی ہے. لیکن در حقیقت MQM پاکستان کا ایز اے سیاسی جماعت ان کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق ابھی نہیں بن پا رہا ہے. پھر دوسرا سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا MQM لندن اس حوالے سے کوئی ایکٹیو ہے اور کیا ان کی طرف سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اچھا، ہم نے یہ بات دونوں طرف سے بلکہ تینوں طرف سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. تو تینوں طرف سے کہا گیا ہے کہ عشرت العباد صاحب نے براہ راست تو مجھے نہیں کہا، لیکن میں نے ان کے ذرائع سے ایک کوٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہمارا لندن سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. دوسری طرف لندن نے اس بارے میں ڈائریکٹ تو نہیں کیا ہے کوئی انہوں نے، لیکن وہاں پر بھی میری جو جادوگرنی ہے انہوں نے کہا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور MQM پاکستان بھی اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھ رہی ہے. تو جو تنظیمی طور پر یہ تینوں لوگ اس سے علیحدہ نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ تینوں کا فیکٹر الگ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شہر میں سیاسی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں. MQM کا اپنا یوتھ کنونشن، پھر اس کے بعد عشرت العباد کا آنا، پھر مہاجر قومی موومنٹ کی موومنٹ، پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو MQM لندن کی موومنٹ. تو سیاسی جماعت اسلامی اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے. لیکن جماعت اسلامی کا میں نے وہی مسئلہ بتایا تھا کہ جس طریقے سے حافظ نعیم الرحمان صاحب جب کراچی میں موجود تھے تو جو ایکٹیویشن تھا ان کا سیاست کا، سڑک پر رہنے کا، وہ اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن بہرحال سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں. اب اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی جلد کراچی شہر میں اپنے کچھ پروگرامز رکھنے والی ہے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کی بھی سیاسی سرگرمیاں اور سیاسی موومنٹس آگے بڑھنے والی ہیں. PTI بڑا اہم سوال کراچی کے حوالے سے اور بہت اہم معاملہ. جمعے کے روز تحریک انصاف نے اس بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مظاہرے کرے گی. اچھا، جو علامتی بھوک ہڑتال اور دیگر معاملات چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے. اس وقت تحریک انصاف سے ہم نے جب یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ لوگ یہ مظاہرے کریں گے، تو ان کی طرف سے اس وقت واضح طور پر تحریک انصاف سندھ اور خاص طور پہ کراچی میں 3 گروہوں میں تقسیم نظر آتی ہے. تحریک انصاف کے کارکنان کی بات کر رہا ہوں. تحریک انصاف کا جو سپورٹر یا ووٹر ہے وہ تو ظاہر ہے ایک طرف ہی ہے عمران خان کی طرف، لیکن تو تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے، اچھا یہ تنظیم سازی وہ والی تنظیم سازی نہیں ہے، لیکن تنظیم جو ہے وہ 3 حصوں میں واضح طور پر تقسیم نظر آ رہی ہے. یہ جو 3 حصوں میں تقسیم ان کی نظر آ رہی ہے، اس پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی منظم ایک جگہ پر کارکنان کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور گنے چنے لوگ چند مقامات پر نکلیں گے، وہ فوٹو سیشن کریں گے. ایک سورس نے مجھے تحریک انصاف کے ایک سورس نے یہ کہا ہے کہ جناب کوئی
چھوٹا سا قافلہ کسی جگہ پہ جمع ہوگا, وہیں پر ہم ویڈیو بنا لیں گے, اسی جگہ پر ہم چھوٹا سا پروٹیسٹ کر لیں گے. لیکن ایز سچ جس طریقے کے بڑے پروٹیسٹ ماضی کے اندر تحریک انصاف کراچی شہر میں کرتی رہی, خاص طور پر 9 مئی سے پہلے یا 9 مئی کے دن, اس کے بعد سے تحریک انصاف کوئی منظم مظاہرہ نہیں کر سکی. تو تحریک انصاف کراچی میں کوئی منظم مظاہرہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, یہ بہت کلیئر ہے. اور اگر کرے گی بھی تو ان کو شاید اس طریقے سے اجازت نہ دی جائے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک مظاہرہ کرنے کی, آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے چند دن پہلے 3 تلوار پہ کوشش کی تھی, لیکن پھر 3 تلوار پہ ان کا مظاہرہ اس طریقے سے ہو نہیں سکا تھا. تو اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے, ایک تو ان کی تنظیمی اسٹرکچر میں خامیاں, پھر ان کی آپس کی تقسیم, یہ بات واضح کرتی ہے کہ کراچی شہر میں تحریک انصاف جمعے کے روز جو ان کی مرکزی قیادت نے کال دی ہے اس پر کوئی بڑا پروٹیسٹ کرنے میں کامیاب نہیں رہ سکے گی, کوئی بڑا پروٹیسٹ وہ نہیں کر پائے گی. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور پھر ان کے آپس کی گروہ بندیاں, اس میں سب سے بڑا مسئلہ آ رہی ہے. چوتھی خبر جو ہے وہ یہ تو ان ساری صورتحال پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اچھا, اب اگلی صورتحال کی طرف بھی ہم چلتے ہیں, اور اگلی صورتحال یہ کہ کیا یہ بات بہت سارے لوگوں نے کہی ہے کہ حکومت تبدیل ہونے والی ہے اور حکومت بدل جائے گی اور اب یوں ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں ہمارے پاس کہ خاص طور پر جو اسد قیصر صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ بس دسمبر میں حکومت بدل جائے گی اور پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی. دیکھیے, تاحال جو ابھی تک کی اطلاعات ہم تک موصول ہو رہی ہے, جو جادوگرنیاں بتا رہی ہیں مختلف کارنر سے کہ ہاں بھائی ایسا ہے, اس وقت یہ معاملات حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تحریک انصاف میں ظاہر بڑا فیس جو ڈیل کر سکتا ہے, جو بات چیت کر سکتا ہے, وہ عمران خان صاحب کا نام ہے. اور عمران خان صاحب اس کی شرائط کو کسی طور پر بھی مقتدرہ قوتوں کی طرف سے تسلیم نہیں کیا جا رہا. عمران خان کی طرف سے اس وقت جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں, جو میرے پاس چیزیں آئی ہیں, جو مجھ تک پہنچی ہیں جادوگرنی کے مطابق, اس کے مطابق تحریک انصاف میں عمران خان جو کوئی بھی ملنے جا رہا ہے اسے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ براہ راست پاکستان کی مقتدرہ یا پاکستان کی اشرافیہ پر حملہ آور ہو, اور حملہ آور سے مراد جو بیانات کا سلسلہ ہے یہ اور وہ تمام چیزیں ہوں. لیکن جو یہاں کی قیادت ہے وہ اس طریقے سے بات نہیں کر رہی. اور ظاہر ہے عمران خان کی طرف سے اگر یہ حکم احکامات مل رہے ہیں کہ جناب بس آپ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ پر اور دیگر لوگوں پر آپ حملہ آور ہو, تو اس سے ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یا پھر مقتدرہ قوتوں کے درمیان تعلقات اس طریقے سے بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو یہ لوگ صرف خیالی باتیں زیادہ ہیں کہ جناب دسمبر میں حکومت بدل جائے گی, دسمبر میں یہ سارا سلسلہ ہو جائے گا, دسمبر میں یوں معاملات ہو جائیں گے, دسمبر میں ایسے معاملات ہو جائیں گے, ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. البتہ ابھی کچھ جو چیزیں ہوئی ہیں کہ جس میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات پائے جا رہا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگے گی یا نہیں لگے گی, لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے. دیکھیے, اس وقت خود پاکستان پیپلز پارٹی اختلافات کا شکار ہے, اور جب ایک جماعت خود اپنے اندر اختلافات کا شکار ہو اور اس میں کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ایک جگہ پر نہ مرکوز ہو بلکہ مختلف جگہوں پر ہو, تو پھر وہ دوسری کسی سیاسی جماعت پر پریشر اس طریقے سے نہیں بنا سکتی ہے. اس وقت یہ بات بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اندر جو طاقت کے محور ہیں اس میں تقسیم نظر آتی ہے. یعنی کہ یہ باتیں بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی سوچ بالکل مختلف ہے, بلاول بھٹو الگ طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں, اور آصف علی زرداری صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ظاہر ہے اب وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے تو وہ میری بات نہیں مان رہا ہے. تو دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں جناب اب یہ بڈھوں کو گھر رہنا چاہیے. اچھا, یہ جو باتیں اس میں ظاہر ہے ایک طرف سے ایک فیصلہ نہیں ہو پاتا تو نیچے کی جو تنظیم ہے وہ بھی فیصلہ نہیں کر پاتی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بہت زیادہ فوکس نہیں ہے, نیچے ڈیسیجن اس طریقے سے نہیں آ پا رہے. تو جب خود پاکستان پیپلز پارٹی ایک نقطے پر جمع ہو کر ان کی قیادت کسی ایک جگہ پر جمع نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون سے کس طرح سے ڈیل کر سکتی ہے, مسلم لیگ نون سے معاملات کس طریقے سے حل کر سکتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ آگے جا کر پولیٹیکل پریشر کس طرح سے کر سکتی ہے. اس وقت پاکستان میں کہیں پر بھی ایسا ماحول نظر نہیں آتا کہ جناب کوئی نئے الیکشن کی طرف جایا جائے گا یا نئی باتیں ہوں گی, یہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس صورتحال میں جب نظر آتا ہے تو پھر سیاسی ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں. اس وقت حکومت کا سیٹ اپ جس طریقے سے بھی چل رہا ہے, جیسے بھی چل رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اسی طریقے سے آگے کی طرف بڑھانا چاہ رہی ہے. لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہو کر پی ٹی آئی کی طرف جا کر کوئی نئی حکومت بنا لے گی, تحریک عدم اعتماد لے آئے گی, ایسا کچھ بھی سلسلہ نہیں ہے, کیونکہ فوکسڈ خود ان کی پالیٹکس کے اندر نہیں ہے. تو وہاں پر دوسری یہ فوکس کس طریقے سے ہوگا. تو یہ باتیں کہنا کہ جناب بس اب عمران خان کا سورج دوبارہ سے آنے والا ہے, ایسا فی الحال تاحال صحیح ہے, باتیں صحیح ہیں, دعوے ہو سکتے ہیں, چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا. ایک بات بہت اہم یہ بھی ہے
کہ مزاحمت اقتدار کی طرف لے کر نہیں جاتی. جب کبھی بھی آپ مزاحمتی سیاست کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اقتدار کی سیاست نہیں کر رہے ہوتے. آپ جب مزاحمت کی طرف زیادہ موو کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہاں کی قوتیں آپس میں ایک دوسرے کے برسر پیکار ہوتی ہیں تو پھر اس میں آپ کو اقتدار میں شیئر اس طریقے سے نہیں ملتا ہے. اس وقت جو خود عمران خان کا راستہ ہے وہ اس وقت مزاحمتی زیادہ راستہ ہے, دوسری طرف سے بھی مزاحمتی راستہ ہے. تو اس صورتحال میں بات چیت کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اور جو دیگر قوتیں ایسی ہیں کہ جو حکومت میں ہیں یا پارشلی حکومت میں, جیسے پاکستان کمیونسٹ پارٹی پارشلی حکومت میں, وہ بھی نہیں چاہے گی کہ جناب وہ حکومت اس طریقے سے ہٹ جائے اور جو کم سے کم سندھ کے اندر یا دیگر جگہوں پر ان کے معاملات ہیں وہ حل کر سکیں. مسلم لیگ نون میں یہ باتیں ضرور کہی جا رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون بڑی چاہتی ہے کہ جناب فوری طور پر غداری کا مقدمہ ہو جائے. مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ فوری طور پر تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے. ایسا نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اور وہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. مسلم لیگ نون کی اس وقت سیاست عوامی سیاست اس سطح پر نہیں ہے کہ جس سطح پر پہلے رہی ہے. جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا تو مریم نواز صاحبہ بڑی کافی مزاحمتی سیاست کرتی تھی, لیکن اس کے بعد سے اب ان کی سیاست بھی اقتدار کے ایوانوں کے گرد گھومتی ہے. تو اگر اقتدار کے ایوانوں کے گرد گھومتی ہے تو ظاہر ہے اس طرح کا ابھی کوئی ڈائریکٹ اسٹیپ لینے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ تو صورتحال ہو گئی اب تک کی یا اب تک کے معاملات کی, اور ان خبروں کی جو بڑی بڑی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. یہ جو بڑی اہم خبریں تھیں وہ تقریباً خبریں ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے. باقی جو چھوٹے موٹے ایشوز چل رہے ہیں, ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کے ایشوز چل رہے ہیں, وہ تو ظاہر سی باتیں چلتے رہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور ہاں, آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انیس منصوری کے ساتھ مزید خبروں کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.